أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ پچھلی مجلس میں ہم نے سخاوت کے بارے میں بات کی تھی، تو اسی کی مناسبت سے آج جو اس کی مخالف صفت ہے بخل والی، آج اس کے اوپر قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے، وہی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ یہ واقعہ سورۃ القلم کے اندر ہے۔ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مسلمانوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو بخل سے بچائیں۔ جس طرح مشہور کہاوت ہے کہ سخی اور شوم دونوں کا خرچ ایک جیسا ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ سخی بندہ خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، اور بخیل شوم بندہ روتے ہوئے، دل سے نہ چاہتے ہوئے، مصیبت سمجھ کر خرچ اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ سخی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے سورۃ قلم کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کے نام سے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ 3 بھائی تھے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی جائیداد عطا فرمائی تھی، ان کے باغات بھی تھے، دوسری کھیتی باڑی وغیرہ سب کچھ تھا ان کے پاس۔ تو ان کا والد بڑا نیک بندہ تھا، وہ جب کھیت تیار ہوتا تھا، باغ تیار ہوتا تھا، تو وہ غریب مسکین لوگ آ جاتے تھے وہاں پہ کہ آج جو ہے یہ کھیت کاٹیں گے تو ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں گے کچھ اللہ تعالیٰ کے نام پہ۔ باغ جب پھل اتارتے تھے پھر غریب آ جاتے تھے۔ تو اس کے والد کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب کھیت کاٹا جاتا تھا تو جو درانتیوں وغیرہ سے بچ جاتا تھا اناج وغیرہ، تو وہ پھر غریبوں کو دے دیا جاتا تھا کہ یہ جو ان سے رہ گیا ہے، جس طرح گندم کاٹی جاتی ہے تو اس کے جو ہے بالیں وغیرہ یا سٹے وغیرہ اڑتے ہیں، ادھر ادھر گر جاتے ہیں زمین کے اندر، تو وہ غریبوں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ جو ہے چن لیں اور اپنے لیے اٹھا لیں۔ اسی طرح جب باغ کا پھل اتارا جاتا تھا تو جو ٹوکرے وغیرہ سے پھل ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو وہ غریب جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اٹھا لیں اور کھا لیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ تو صحیح پکا ہوا پھل ہے، بڑا مضبوط ہے، تازہ ہے، ہم اس کو بیچیں گے، بکنے کے قابل ہے، آپ ہمارے حوالے کریں، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا والد اپنے اناج اور باغ کے جو فصل ہوتی تھی اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ زمین پہ خرچ کرنے کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ان غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتا تھا۔ تو جب ان کا والد فوت ہوا تو ان بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہمارا والد تو بڑا سادہ بندہ تھا، احمق قسم کا بندہ تھا، اپنا اتنا مال ضائع کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے کے، تو اب ہمارے بچے زیادہ ہو گئے ہیں، خاندان بڑا ہے، ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ تو جب ان کا فصل باغ تیار ہوا تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا رات کو کہ ہم صبح سویرے جائیں گے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ صبح سویرے ہم نکلیں گے گھر سے تاکہ ان غریبوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم گھر میں ہیں یا باغ کاٹنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ہم آرام اطمینان سے سارا پھل باغ کا یا فصل وغیرہ خود اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ تو آپس میں مشورہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، جب وہ جا رہے تھے تو ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں غریبوں کو پتہ نہ چل جائے، ہماری کوئی آہٹ نہ سن لے کہ صبح سویرے کون جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ تو بڑے آرام سے سکون سے پاؤں اٹھا اٹھا کے یہ قدم اٹھاتے ہوئے نکلے گھروں سے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی ہمارے پیچھے آ نہ سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے رات کو اللہ تعالیٰ کی آفت ان کی زمینوں کے اوپر گزر چکی تھی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آنا تھا یہ سوئے ہوئے تھے رات کو، اور اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ان کی زمینوں کے اوپر گھوم کے چلا گیا تھا۔
اور وہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ ایک آندھی آئی تھی ان کی زمینوں کے اوپر، اس میں آگ بھی تھی جس سے ساری فصل ان کی جل کے راکھ ہو گئی، یا ویسے طوفان کے ذریعے سے ختم ہو گئی۔ تو بہرحال جب یہ صبح پہنچے اپنی زمینوں کے اوپر تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انا لضالون، کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، کیونکہ ہماری فصل تو تیار، فصل کھڑی تھی زمین کے اندر، باغ ہمارا تیار تھا، اور اب جو ہم جہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کا سب جو ہے جلا ہوا ہے، کھیت جس طرح کاٹ لیا جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا زمین کے اندر۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ غلط ہو گیا، اندھیرے کی وجہ سے ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ لیکن جب دائیں بائیں دیکھا، نشانات دیکھے، تو پتہ چلا کہ واقعی ہم تو اپنی زمین پر ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے، کہ ہمارے دل میں جو بخل تھا، جو غلط منصوبہ ہم نے بنایا، جو غلط مشورہ ہم نے کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، کہ ہم غریبوں کا حق کھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اپنے حصے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ضائع کر دیے۔ تو درمیان کا جو ان کا بھائی تھا، بڑے سے چھوٹا اور چھوٹے سے بڑا، تو اس نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ صرف کھیتیوں سے رزق نہیں دیتے، ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو پھر اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا، توبہ کی، انا کننا طاغین، کہ ہم ہی سرکش ہو گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا برا صلہ دیا ہے۔ تو اس وجہ سے بخل جو ہے بہت بری عادت ہے، بخل کی وجہ سے انسان اپنا جو حق ہوتا ہے، اپنا حق بھی انسان جو ہے ضائع کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے بخل سے اپنے آپ کو بچائیں۔